بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأتہم، جب وہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور سے دیکھے گی ان کو، سامعوا، تو وہ سنیں گے، ان کو سامعوا تو وہ سنیں گے، لاہ، اس کی، تغیظا، غضب کی آواز اس کی سنیں گے، غضبناک آواز اس کی سنیں گے، وزفیرا، اور جوش و خروش والی۔ تو جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی غضبناک اور جوش و خروش والی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب ڈالے جائیں گے، مِنْہَا، اس میں، مَكَانًا ضَيِّقًا، تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، اور جب وہ اس میں، اس کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مُقَرَّنِينَ، بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ، دعوا پکاریں گے، هُنَالِكَ، یہاں، ثبورا، یہاں موت کو، ہلاکت کو پکاریں گے۔ اور جب وہ اس میں ایسی حالت میں ڈالے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا الیوم، نہ تم پکارو آج، ثبورم، موت کو، آج تم موت کو نہ پکارو، واحدم، اکیلی موت کو ہی نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ پکارو کئی موتوں کو، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو اور بہت ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر، تو آپ فرما دیجیے کہ کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشگی والی جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے متقی لوگوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، جو ان کے لیے بدلہ ہوگی، و مصیرا، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کے رہنے والی جنت بہتر ہے، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت ان کے لیے بطور بدلہ عطا کی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ یہ دوزخ اور اس کا عذاب بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے اس دوزخ کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا اس کا عذاب بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت متقیوں کو ان کے اعمال کی جزا یعنی انعام کے طور پر دی جائے گی، اور یہ لوگ انجام کے طور پر اس میں جائیں گے، وہی ان کا مقام ہوگا اور اسی میں رہیں گے۔ صرف رہنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے، وہاں جو چاہیں گے وہ عطا کیا جائے گا، وہاں نفسوں کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور زندگی بھی ابدی اور دائمی ہوگی۔ اس کے برعکس کسی دوزخی کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، جیسا اللہ جل شانہ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، اور ان کے خواہشوں کے درمیان آر کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشرب کافروں کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ وہ بڑے شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا۔ مزید اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ جو جنت کی نعمتیں اہل تقویٰ کو دی جائیں گی، اللہ جل شانہ نے ان سے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کا پورا کرنا اپنے ذمہ کر لیا ہے۔ اللہ جل شانہ سے سوال کرتے رہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اپنے انعام سے نوازے۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اولو الالباب، عقل مندوں کی دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کی زبانی جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا اس کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجیے، اور قیامت کے دن ہمیں عطا فرما دیجیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمائیے، بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے۔ اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے پورا ہونے کی دعا کرنا شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حاجت کا اظہار کرنے اور دعا کی فضیلت ملنے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لیے۔